بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها ما وقع مضمون جملة لا محتمل لها غيره نحو له علي 1000 درهم اعترافا ویسمى اگلا جملہ پڑھ دے سمى تأكيدا لنفسه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر شخص مفعول مطلق کا حذف واجب قیاسی ہے. اس کے چند مقام ہیں جن میں سے کتنے آگے؟ 4 آگے، 5واں، 6واں اور 7واں. جی 5واں مقام جہاں مفعول بہ کے سب کے اندر خلاصہ یہ قرینہ بھی ہوتا ہے، قائم مقام بھی ہوتا ہے. 5واں مقام جہاں مفعول بہ کے مفعول مطلق کے فعل ناصب کا حذف قیاسی ہے. وہ یہ ہے کہ مصدر آکھو یا مفعول مطلق آکھو، مصدر واقع ہو جملے کا مضمون، مصدر واقع ہو جملے کا مضمون، ایسا جملہ کہ جس کا مضمون اس مصدر کے سوا اور کوئی نہیں بن سکتا. ایسا جملہ کہ جس کا مضمون اس مصدر کے سوا اور کوئی نہیں بن سکتا. اس جگہ بھی مفعول مطلق مصدر کے ناصب کو حذف کرنا واجب ہے. 5واں مقام یہ ہے کہ مصدر واقع ہو جملے کا مضمون جو اس سے پہلے جملہ ہے، پہلے ایک جملہ ہے، اس کے بعد مصدر ہے اور اس جملے کا ایک مضمون ہے. تو وہ جو مضمون ہے نا وہ مصدر ہو اور اس جملے کا اور کوئی احتمال نہ ہو، صرف یہی جو مصدر معنی بتا رہی ہے نا یہی ہو اور کوئی نہ ہو. ایک آگے آئے گا کہ اس میں دوسرا احتمال بھی ہوتا ہے. جب یہ صورت بن جائے تو مفعول مطلق کے فعل کا حذف کرنا واجب ہے. بیان کر جی. وہ مقامات چل رہے ہیں جہاں پر مفعول مطلق کے فعل ناصب کا حذف کرنا واجب قیاسی ہے. ان میں سے 5واں مقام ہے کہ مفعول مطلق واقع ہو جملے کا مضمون، ایسا جملہ جو اس مفعول مطلق سے پہلے ہے اور وہ اس جملے کا جو مضمون ہے نا وہی وہ مصدر ہو اور کوئی احتمال بس صرف وہی ہو. اس صورت میں بھی مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا واجب قیاسی ہے. پھر آخر 5واں مقام جہاں پر مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب قیاسی ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک جملہ ہو اور اس جملے کا ایک مضمون ہو، اس کے بعد مصدر ہے. وہ جو مصدر ہے نا جملے کا جو مضمون جو ہے نا وہ یہی ہے مصدر ہو اور کوئی دوسرا احتمال نہ رکھے، بلکہ جو اس مصدر نے جو وہی اس کا مضمون ہو. وہی اس کا مضمون ہو. اس جگہ پر بھی مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب قیاسی ہے. آگے سمجھ. جی مطابقی مثال، اے جدوں کوئی بندہ مان لے میں تیری فلانی شے دینی، اس مننے دا مطلب کی ہوندا ہے؟ میں اعتراف کر لے، اقرار کر لے، مان لے. یہ معنی ہوندا ہے کہ اور کچھ ہوندا ہے؟ بس جدوں کوئی بندہ مان لے کہ میں تیری شے فلانی شے دینی ہے، اس دا مطلب کہ انہیں کی کر لے؟ اعتراف کر لے. انہیں بے اعتراف کر لے. لہو علیہ 1000 درہم، قاری عبداللہ صاحب کے مجھ پر 1000 درہم. جی یہ جملہ ہے. کون؟ اس کے میرے ذمہ کیا ہیں؟ 1000 درہم ہے.
یہ جو جملہ ہے ان دا جڑا مضمون ہے، مضمون دا مطلب ہے مقصد، وہ کی شے وے؟ اعتراف کہ اور کچھ ہے وے؟ جڑا بندہ گل کہہ رہا ہے کہ ان دا میں 1000 روپیہ دینا ہے، انہیں کی کیتا ہے؟ اعتراف کیتا ہے، کیڑی شے دا 1000 روپیہ دینے دا؟ اس تو بعد مصدری اعترافن کی اعترافن، یہ اعترافن مصدر ہے، اس سے پہلے ایک جملہ ہے، اس جملے کا جو مضمون ہے وہ یہی ہے، کیا؟ اعتراف، وہ جو جملہ ہے اس جملے کا مضمون یہی ہے، مصدر ہے، کیونکہ جنہاں کہ میرے ذمہ ہے کہ مطلب کی ہوندہ مولوی عثمان اعتراف کر لیا سو، تو یہ اعترافاً ما قبل جملے کا جو مضمون ہے، یہ اعترافاً وہی ہے، اعترافاً اس جملے کے مضمون، جملے کا مضمون یہ واقعہ ہو رہی ہے، کون؟ مصدر، تو اس کا فعل اعتراف تو اعترافاً، تو اس فعل کا حذف کرنا واجب ہے، اور یہی قانون یہی ہے کہ بھئی ایک صورت بیان کرنی، اگر انج ہویا تے انج ہووے دا، ایو قیاس ہوندا ہے۔ ہاں بھی شابہ جی کیا کہے جی؟ مثال ہے جیسے لہو علی 1000 درہم اعترافاً، اس میں جو ہے نا اعترافاً، یہ مصدر ہے، جو ما قبل جملے کا جو مضمون ہے وہ یہی مصدر ہے، اور اس کا اور کوئی مضمون نہیں، صرف یہی ہے۔ صرف یہی ہے، لہذا اس مصدر کا جو فعل ہے اعترفت، تو اس کا حذف کرنا واجب ہے، قانون بھی یہی ہے۔ یہ نہیں، یہی قانون ہو گیا نا، اگر اس طرح صورت بن گئی تو حذف کریں گے۔ غور کرنا، لہو علیہ 1000 درہم کا ساری پنجابی زبان چ من ہے بھی میں فلانے دے 20 روپیے دینے نے، مطلب کی من لے، آندے نے اسی منوا کے آئے ہیں پتر، انہوں اعتراف کرا کے آئے ہیں، وہ انہیں اعتراف کر لے۔ اب اس جملے کا جو مضمون ہے وہ اعتراف ہے اور کوئی شے نہیں، مصدر کا جو مصدر ہے نا یہی اس جملے کا کوئی دوسری شے، تو یہاں بھی حذف کس طرح؟ اعتراف تو ایشا بس، اور تو اشیاء ویخ پس 1000 درہم، اے پہلے جملہ بنا، اے مبتدائی اور مضاف لے، ایک ہی نے علیہ جڑے ہیں نا، علیہ یہ اس مبتدا کی خبر ہے، لہو جو ہے وہ خبر کا متعلق ہے جی، یا العکس بھی لہو خبر ہے، علیہ اس دے متعلق کر دیو۔ اعترافاً مصدر ہے، واقعہ ہوئی ہے جملے کا، اور وہ جملہ کون ہے؟ لہو، کیونکہ اس جملے کا مضمون پیڑاں دے چھیڑوں نوں بھی پتہ ہے کہ کی ہے، نہیں احتمال رکھتا، نہیں احتمال اس جملے کے لیے سوائے اس کے، لہذا واجب ہے حذف کرنا اس مصدر کے، اے اعترافاً، اعتراف کہتے ہیں اقرار بشیء عن معرفاتہ ہی، جی شے کا اقرار کرنا اس کی پہچان سے، معرفت سے جی۔ بعض نسخوں میں واقع ہے عرفاً، تو یہ اعترافاً کا معنی ہوگا کیونکہ عرف بمعنی اعتراف ہوتا ہے، بعض نسخوں دی گل دسی، کچھ سمجھ آ گئی؟ اگلا مسئلہ یہ بیان کیا ہے، یہ جو مصدر ہے، یہ جو اس نے جو ما قبل جملہ ہے جی، ما قبل اس کا جو مضمون ہے وہ یہی ہے کہ کوئی اور ہے؟ یہی ہے، اس لیے اس کا نام رکھا ہے تاکید لنفس۔ کیا رکھا ہے اس کا نام؟ پچھلے آندہ نہیں دسیا، صرف ایتھے دسیا، مولوی جی دھیان کرو، کی تاکید، تاکید لنفس ہی۔ ہاں جی کیا کہے جی؟ یہ جو پانچویں صورت ہے کہ مصدر ما قبل جملے کا مضمون اور اس کا کوئی دوسرا احتمال بھی نہیں ہے، تو اس کو
یہ جو مصدر ہے اس کو کہتے ہیں تاکید لے نفسی، تاکید۔ تو مصدر تاکید لے نفسی کون سی بنی کہ جملہ ہو اور اس جملے کا ایک مضمون ہو، بعد میں مصدر آئے اور جو مضمون ہے وہ یہی مصدر ہو اور کوئی احتمال نہ ہو، تو اس مفعول مطلق کو تاکید لنفسی ہی کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ منہا ان مواضع سے، ما وہ جگہ ہے واقع ہو مصدر جملے کا مضمون، نہیں احتمال جملے کے لیے مصدر کے غیر کا، ایو اندہ مضمون ہے اور کونی سمجھ لگ گئی ہے۔ جیسے لہو علی الف درہم اعترافا، اور نام رکھا گیا اس مصدر کا تاکید لے نفس ہی۔ شاباش شاباش۔ مواضع میں سے وہ جگہ ہے کہ واقع ہو مصدر مضمون جملے کا، نہ نہیں احتمال اس جملے کے لیے اس مصدر کے سوا، جیسے لہو علیہ الف درہم اعترافا، اور نام رکھا گیا اس مصدر کا تاکید لنفسی ہی۔ اور ان مواضع سے وہ جگہ ہے کہ واقع ہو مصدر جملے کا مضمون، نہیں احتمال اس جملے کے لیے مصدر کے غیر کا، جیسے لہو علیہ الف درہم اعترافا، اور نام رکھا گیا ہے نما مسئلہ اور نام رکھا گیا اس مصدر کا، مصدر کا تاکید لنفسی۔ جلدی کر میں نے پڑھی پھر آگے پڑھی۔ وَمِنْهَا نکلے، اور ان مواضع سے کہ واجب ہے فعل ناصب کا حذف، فعل ناصب کس کا؟ مفعول مطلق کا، فیہا ان مواضع میں، ان میں سے ما وہ جگہ ہے کہ واقع ہو فیہ اس جگہ میں مفعول مطلق، کیا واقع ہو؟ جملے کا، یعنی یہ جو ہے نا مضمون جملتن، یہ حال ہے اس مصدر سے، واقع ہو وہ مصدر درا حال ہے کہ جملے کا مضمون واقع ہو، نہ احتمال ہو اس جملے کے لیے اس مفعول مطلق کے غیر کا، جیسے لہو علیہ الف درہم اعترافا، اعترافاً مفعول مطلق ہے، منصوب ہے فعل کے ساتھ کہ واجب ہے حذف اس کا، وہ کون سا ہے؟ وہ ہے اعترف۔ تو کیوں حذف واجب ہے؟ اس لیے کہ جو قانون بیان کیا تھا وہ سارا یہاں پایا گیا، اس لیے کہ اعترافاً واقع ہو رہا ہے بیان جملے کا، اور وہ جملہ ہے اور نہیں احتمال اس جملے کے لیے اعتراف کے غیر کا، جدو کوئی شے مننے تو اعتراف ہی ہوں، اور تو کوئی دوسری صورت ہے ہی کوئی نہیں، بلکہ یہ جو جملہ ہے یہ عین اعتراف ہے۔ فقہ وچ بار بار پڑھ کے وہ نے اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، پس قول اعترافاً، یہ جو جملے کے اندر بات سمجھ آ رہی تھی، یہ تصریح بما علم ضمناً، تصریح پیش ہے ٹالی میں پتھر لگ دینے، وضاحت کرنی اس شے کی جو جانی گئی ہے پہلے کسی دے وچ، جی انہوں کی آندھ نے وضاحت کرنی ما اس شے دی اولے ما جندہ پتہ چل گیا کسی دے وچ ضمنن، جیڑی گل پہلوں کسی دے وچ سمجھ آوے نا تو ان دی بعد وچ پوری وضاحت کریے تو انہوں کی آندے نے علماء دی بولی وچ، جیڑی گل پہلوں ضمنن سمجھ آئی ہوئے تے بعد وچ ان دی وضاحت کر دئیے، انہوں کی آندے نے جیڑی گل پہلوں اجمالن سمجھ آئی ہوئے کسی دے وچ بعد چون دی باقاعدہ وضاحت کریے تے اس وضاحت کرن نوں کی آندے نے ہن دو گھنٹے کیوں نہیں ہو سکتا، چلو
پس قول مصنف ہوں اے جڑا نا اعتراض پہ قول مصنف کا جملے کا مضمون اعتراض ہے کہ مصدر واقعہ ہو، مضمون کس کا؟ مفرد کا، کتاب الوہن کس کا؟ مفرد کا، لہذا اتنے حذف نہیں کرنا، جیسا کہ ضربت و ضربن اے فعل تثنیہ جمع ہوندا ہے جی رب نہیں ہوتا، تے پھر پکاؤ دفعہ ہوں کنی میرے پکایا فعل تثنیہ جمع ہوندا ہے نہیں ہوندا ہے یار۔ تو یہ جو ضربن ہے نا، یہ جو ضربانی فعل مفرد ہے اے اوندا جڑا مضمون ہے نا ضربہ دا وہ ہر فعل وچ مصدر ہوندی ہے کہ کوئی نہیں، وہ جڑی وچ ہے وہ باہر آ گئی ہے، نے اسے دی وضاحت کر دیتی، لیکن وہ کی جی دی وضاحت کر رہے جملہ ہے کہ مفرد ہے؟ آندہ جملہ ہے۔ ضربتو نہیں جملہ جڑا فعل ہے ضربتو وچو مفرد ہے، یہ تو دی وضاحت کر رہی ہے، حد ہو گئی یار۔ وہ ضربتو تے پورا جملہ ہے، وہ فعل جڑا ہے وہ تو ہے، تو بغیر جڑا فعل ہے وہ کی ہے؟ مفرد ہے، کمال ہے یار۔ فعل نال ضمیر لاؤ تے پچھے فعل کی ہوندا ہے؟ شک پیار ہوندا جی۔ اور قول کہ لا محتمل لہا غیرہ، اعتراض ہے اس صورت کے کہ اس کے لیے غیر کا بھی احتمال ہو، جیسا کہ ہن دوسری قسم ہونی ہے ان دے وچ دو احتمال نے، اتنے بھی حذف واجب ہے۔ اچھا جی آخری مسئلہ، نام رکھا گیا اس نوع کا تاکید لنفسہ ہی، تاکید مطلب کہ یہ پکی کرنے والی اور ثابت کرنے والی اپنی ذات کو، کیویں اپنی ذات نو؟ باوجہ متحد ہونے مصدر کے، مدلول کے اور جملے کے جو اس سے پہلے واقعہ ہے۔ وہ جڑا پہلا جملہ ہے وہ بھی تو اعتراف ہی نہیں تے کی تے اپنے آپ نے پکیا نہیں کیتا، گویا تاکید لفظی ہے، تاکید لفظی کی کر دیا اپنے آپ نو پکا کر دی، گویا کہ اس نے کیا کی؟ تاکید کی اپنی ذات، جیسے عقیدہ ضربت و ضربن، انہیں اپنے آپ نو پکیا کیتا ہے کہ نہیں؟ مگر یہ کہ موقد یہاں کون ہے؟ ضربت و ضربن میں مفرد کا مضمون ہے، اور وفی حاضہ اور اس میں جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ جملہ اسمیہ کا مضمون ہے، تو اس واسطے اتنے حذف کرنا واجب ہے۔ چل بھی شبابہ منہا ومنها ما وقع مضمون جملة لها محتمل غيره نحو نحو زاد قائم حقا ويسمى تأكيدا لغيره۔ اچھا جی چھٹا مقام جہاں پہ مفعول مطلق کے ناصب کا حذف کرنا واجب قیاسی ہے، کیا کہ جی؟ چھٹا مقام جہاں پر مفعول مطلق کے فعل ناصب کا حذف کرنا واجب قیاسی ہے، وہ یہ ہے کہ مصدر سے پہلے ایک جملہ ہو، جی مصدر سے پہلے ایک جملہ ہو، یہ مصدر اس جملے کا مضمون واقع ہو، یہ مصدر اس جملے کا مضمون واقع ہو، اور وہ جملے کا مضمون یہ مصدر بھی ہو اور ایک اور احتمال بھی ہو، اور اس جملے کا مضمون یہ مصدر بھی بن سکتی ہے اور ایک اور احتمال بھی ہو سکتا ہے، وہ جیڑی بھی کوئی خبر دے وے سچی بھی ہو سکتی تھے کہ کوئی نہیں، اسی سچ والا مفعول مطلق نال لائیے تے دوجا بھی احتمال ہے کہ نہیں، کوئی نے ٹھوکی ہوے ایویں ہیں ساری سچیاں ہوندیاں نے۔ ہاں بشا بھائی کیا کیا جی؟ وہ مقام جہاں وہ مقامات جہاں مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب قیاسی ہے، ان میں سے چھٹا مقام یہ ہے کہ مفعول مطلق جملہ ہو، جملے کے بعد مصدر ہو اور اس جملے کا جو مضمون ہے وہ یہ مصدر ہو، اور اس جملے کے یہ جو مصدر ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی اس کا احتمال ہو، اس کا ایک اور بھی، تو یہاں بھی حذف کرنا واجب قیاسی ہے۔ پھر بیان کر جہاں پر مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے، وہ ان میں سے چھٹا مقام یہ ہے کہ پہلے ایک جملہ ہو، اس کے بعد ایک مصدر واقع ہو، اور اس جملے کا جو مضمون ہے وہ مصدر ہو، اور وہ ایک اور مصدر کے علاوہ ایک اور بھی احتمال بھی ہو، تو اس جگہ پر بھی مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب قیاسی ہے۔ ایک کری پھر سنا دے۔
وہ مقامات جہاں پر مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب قیاسی ہے، ان میں چھٹا مقام یہ ہے کہ پہلے مصدر واقع ہو جملے کا مضمون، جملے کا مضمون اور جس جملے کے لیے اس مصدر کے علاوہ ایک اور بھی احتمال، احتمال بھی ہو، تو یہاں بھی حذف کا میں مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب قیاسی ہے۔ زید قائم، زید قائم، کی زید قائم، اس کے بعد آ گیا حقاً، اصل سی اوحقو حقاً، اوحقو فعل کو حذف کر دیا اس لیے کہ شرطیں موجود ہیں۔ حقاً یہ مصدر ہے، اس سے پہلے کہ جملہ ہے کون، زید قائم، ان دے دو مضمون نے، جے او سچا ہے تو پھر اے حقاً نے، تو یہ جھوٹا ہے تو پھر کذباً نے، دو احتمال نے، تو یہ حقاً جو ہے اس کا مضمون بن رہا ہے لیکن ایک اور بھی احتمال ہے، تو یہاں بھی حذف کرنا واجب ہے۔ کیا کہ جی مثال سے زید قائم یہ جملہ ہے، اس کے بعد مصدر واقع ہے حقاً، اور اس جملے کا فعل محذوف ہے، فعل محذوف ہے، اس کا اوحقو حقاً حقاً، اور یہ جو جملہ ہے، یہ جو جملہ ہے اس کے دو احتمال ہیں، ایک احتمال ہے اگر سچا ہو تو پھر یہ حقاً ہے، جھوٹا ہو تو پھر یہ کذباً ہے، کیونکہ دو احتمال ہیں، ان میں سے جو ایک احتمال ہے وہ حقاً، اس احتمال کو کا وہ جو مضمون ہے وہ یہ خود یہ مصدر ہے کون، حقاً، اس کے علاوہ دوسرا بھی احتمال ہے، تو یہاں بھی حذف کرنا کو حذف کرنا واجب قیاسی ہے۔ کیاسی ہے۔ سنیں او حاشیہ ویخ، مصدر واقع ہوئی ہے حقاً جملے کا مضمون، اور جملہ وہ زید قائم، کیونکہ مضمون جملے کا کیے صدق اور حق، اور اس جملے کے لیے اس کا غیر کا بھی احتمال ہے، اور وہ کون ہے، کذب اور باطل، لہذا حذف فعل کا حذف واجب ہے، یعنی احق ھذا الکلام او ھذا الخبر حقا یعنی صدقاً۔ اچھا جی، یہ جو مصدر ہے، یہ مصدر اس کا نام ہے تاکید لغیر ہی، کیا مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ جو مصدر ہے اس کا نام ہے تاکید لغیرہ، پھر آخر کا مصدر ہے اس کا نام ہے تاکید لغیرہ، پھر آخر یہ جو مصدر ہے اس کا نام ہے تاکید لغیرہ، اتنے لکھے ہے معنی تاکید لغیر کا، کہ تاکید کی ہے غیر کے احتمال کے دفع کے لیے، جس لیے حقاً آ گیا نا کہ متکلم نے حقاً بولیا تے جڑا دوجا احتمال سی جھوٹ والا انہوں ختم کیتا، اور جد انہوں آکھیا جو زید قائم حقاً تے وہ تسلی دلا رہا جی جناب میں سچ بول رہا ہوں، اونج تا ویسے تو ہر جملہ دو احتمال رکھتا ہے نا، دوجا احتمال ہے، لیکن جب متکلم نے بولیا کہ حق او حق و حقاً تو مطلب کی کہ میں سچ بول رہا ہوں، میں تو لہٰذا اس حقاً نے وہ جو غیر تھا کون، جھوٹ، اس کو دفع کیا ہے کہ کوئی نہیں، کھلا ٹھوکیا سو کے جی ایشا، بس اس لیے اس کو کہا کیا تاکید لغیرہ، تاکید وَهُوَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، اس لیے کہ یہ تاکید لنفس کے مقابلے میں ہے، پس مناسب ہے یہ کہ ہو غیر مؤکد کا نفس، اور تجھے باب دسن کے بے تھے وے مضاف محذوف ہے تا مانا صحیح بننا ہے جی ایشا پاسے جی، اور لیادو جی کتاب من کر لی، اور ان مواضع سے کرنا ہی مانا ما وہ جگہ ہے کہ واقع ہو مصدر، جملہ گفر حالی، جملے کا مضمون، کہ اس جملے کے لیے احتمال ہے مصدر کے غیر کا، جیسے زید قائم حقاً، متکلم نے حقاً کہہ کے غیر جڑا احتمال سی نا کذباً تے باطل انہوں ختم کیتا ہے، اور نام رکھا گیا اس مصدر کا، تاکید لغیر ہی، اور
ان مواضع میں سے وہ جگہ ہے کہ واقع ہو جملے کا مضمون کہ اس جملے کے لیے احتمال ہو مصدر کے غیر کا، جیسے زید قائم حقا، اور نام رکھا گیا ہے مصدر کا تاکید لغیرہ۔ اور ان مواضع سے وہ جگہ ہے کہ واقع ہو مصدر جملے کا مضمون اس جملے کے کہ اس لیے جملے کے لیے احتمال ہو اس کے غیر کا، مصدر کے غیر کا، جیسے زید قائم حقا، اور نام رکھا گیا ہے اس مصدر کا تاکید لغیرہ۔ تاکید لغیرہ۔ نظر آ رہے ہیں؟ اور ان مواضع سے ما وہ ہے کہ یعنی وہ جگہ ہے کہ واقع ہو اس میں مفعول مطلق، کیا واقع ہو جملے لہا اس جملے کے لیے احتمال ہو اس مصدر کے غیر کا بھی۔ ایتھے بھی حذف واجب ہے، جیسے زید قائم حقا، حقا مفعول مطلق ہے، یہ مصدر ہے حقا یا حقوں کی، جب کہ کوئی چیز ثابت ہو جائے اور واجب ہو جائے جی اس وقت حقا، حق منصوب ہے فعل کے ساتھ جس کا حذف کرنا، اور وہ ہے احقو متکلم کا صیغہ، احقو حقا، وہ جڑا بول رہے ہیں وہ نہیں آخنا جی میں تصدیق پہ کرنا بھی گل سچی ہے، اس لیے کہ واقع ہوئی ہے یہ مصدر حقا، تاکید کس کے لیے کہ جس جملے کے لیے احتمال ہے اس کے غیر کا، اس لیے کہ امتحان کری کیویں غیر کا احتمال، اس لیے کہ اس کا قول کیڑا زید قائم، ممکن ہے یہ کہ حق اور صدق ہو، کیا ہو؟ بسم اللہ، اور ممکن ہے یہ کہ کذب اور باطل ہو کی ہویا، کذب اور تو لہذا بقولہ حقا، اس نے دو احتمالوں میں سے کو متکلم نے کیا کر دیا، بھئی میں جی گل کہہ رہا سچی ہے، یہ مطلب ہے یہ نہیں ہن دو احتمال ہونے گے نہیں، پہلو دو احتمال نے اس مصدر نے آ کے ایک احتمال نو کی کر دیتا ہے، دفع پکا کر دیتا، کیڑا سچ والے احتمال نو دفع کینو کیتا ہے، دھیان کر جی۔ ہن اعتراضی مثالاں باب قولی مضمون جملہ تنوع گل یہ اعتراض ہے اس سے کہ مصدر واقع و مضمون کس کا، جیسے ضرب تو ضربن، اور غیر کا احتمال بھی ہو، اعتراض ہے پہلی قسم سے۔ ہن جڑی پڑھی اجے اس میں غیر کا احتمال کوئی نہیں ہے، ایک ہی سی کیڑا اعتراف پلاؤ بھی۔ علامہ مشورہ دیندے نے بابری فرماندے نے اگر مصنف علیہ رحمہ ان دونوں نو کو جمع کر دیتے ایک نوک میں اور یوں کہتے، سنی منہا ما واقع مضمون جملۃ لہا محتمل غیرہ اولا، انج کر دیندے نا دونوں نو کٹھا تے لکانا اولا، لکانا بابے ابن حجب نے بوڑی پنج کڈی پر پچھلے پھر بھی آکھیا کدے انج ہوندا تے چنگا سی۔ اگے چل وَيُسَمَّى تَاکیدًا وَيُسَمَّى لِغَیرِہ، ہن سوال جواب کر کے گل سمجھا دے نہیں، اگر کہا جائے کہ تاکید تو ہمیشہ اپنی ہوتی ہے غیر کی تو نہیں ہوتی، تاکید تو ہمیشہ اپنی ہوتی ہے غیر کی تو نہیں ہوتی، بل الا لنفسی، بلکہ غیر تو اس کے ساتھ اس تاکید کے ساتھ جو دوسرا احتمال تھا کذب والا وہ تو کیا ہو گیا، نہ کہ اس نے اس کی تاکید کر دی، تو پھر اس کا کیا معنی ہوا کہ اس نے غیر، یہاں دو احتمال تھے نا، ایک احتمال ہے صدق، ایک احتمال ہے کذب، تو اس نے حق نے اپنے آپ کی تاکید کی ہے نا، غیر کی تو نہیں کی، غیر کیا تھا کذب، اس کا مطلب ہے گل جھوٹی ہے، حالانکہ نے کی ثابت کیتا ہے اچھی بول، تو پھر تاکید اپنی ہی کہ غیر دی، نہیں سمجھ آئی؟ جواب معنی علی حذف المضاف، تقدیر عبارت یہ ہے کہ تاکید نفس جملہ کی
اپنے غیر کے اعتمال کے دفع کے لیے، اے مطلب ہے تاکید تو مضمون جملہ کی، لیکن غیر کے اعتمال کو دفع سنیوں گل پھر جی پھر انج دا جملہ کیوں بولا جن کو دوجا فام پہ گیا جی بابے ریاض نے پتر اس کی مثل مسامحات چشم پوشی کی چشم پوشی چشم پوشی ہوندی بھی کوئی تھوڑی جی غلطی ہوئی ہے تے انج بھی چلو جی کر جاؤ کوئی گل نہیں ہے بھی مسامت یہ ہوندی مسامحہ یسامحہ مسامحتن کہ بھی ایک غلطی کسی کو ہوئی ہے تے انج سمجھنا بھی کوئی نہیں ہوئی ان وان نے کی لفظاں مطلب ہی سمجھ آن دیتا ہے نا بھی یہ مسامت کر گئے بھی گرفت کرنی سی لیکن کیتی نہیں انہوں کیا دینے سمجھنے کی کوشش کر تو بابری فرماتے ہیں مثل اس کے مسامحات سے عبارت میں بہت دفعہ واقع ہوتے ہیں لہذا چونکہ سارے بزرگاں دے میں طریقہ ہے لہذا ولا مشاحت فیہ مشاحت اعتراض کی اس میں اعتراض نہیں ہے جی تو قانون ہے لا مشاحت فی اللغہ کی جیڑی مادری بولی اس تے اعتراض نہیں ہو سکتے کہ تسی یہ جملہ لفظ انج کیوں بول گئے تو بھی اس قسم دی مسامتاں ہوندیاں رہندے نے تو پھر شارحین دسدے رہندے نے بھی مراد آئے ہن ایتھے بھی مراد ہے تاکید اپنی کیتی ہے کیونکہ غیر دی تو تاکید ہوندی ہی نہیں لیکن تاکید اپنی کیتی لیکن غیر کے دفع کے لیے تو مسامتاً کہہ دیا کسی نے کیا کیا ہے حالانکہ تاکید ہوتی ہے اپنے آپ کی غیر کی تو تاکید ہوتی ہی نہیں ہے آگے چل ومنہا چلو جی اچھا جی وہ مقامات جہاں مفعول مطلق کے فعل کا حذف کرنا واجب قیاسی ان میں سے 7واں مقام ان میں سے وہ منہا تے 6 نے پہلے وچ 2 آ گئے نے تو کل کنے بن گئے اور بھی ہے نے 7واں مقام توجہ کرو مفعول مطلق مثنی واقعہ ہو مفعول مطلق مفعول مطلق تو وہاں بھی فعل کا حذف کرنا واجب ہے جی وہ مقامات جہاں پر مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب قیاسی ہے ان میں سے 7واں اور آخری مقام یہ ہے کہ مفعول مطلق کے مثنی واقع ہو ما واقع وہ جگہ کے واقع ہو مصدر مثنی یعنی تثنیہ یعنی تثنیہ وہ جگہ جہاں پر مصدر تثنیہ واقع ہو اس جگہ پر بھی فعل کا حذف کرنا واجب قیاسی ہے تو پھر شرح چاہ جاندہ ہے بھی یہ جڑا ہے نا ہر جگہ نہیں ہے گا کیونکہ جتھے بھی تثنیہ پھر حذف کرنا واجب قیاسی ہے تے حالانکہ وہ جڑا ہے نا مفعول مطلق تاکیدی تے عددی تے نوعی تثنیہ جمع ہوتا ہے پھر جدوں میں تثنیہ ہے وہ تو فعل حذف کرنا واجب ہو جائے حالانکہ یہ نہیں ہے گا یہ دسن گے بھی ہے تا قانون لیکن قانون پھر سما پر یہ بند ہے کہ مصدر ہو مثنی فعل کا حذف کرنا ہے وہاں کرنا ہے جہاں سے عربوں سے سنا ہے جہاں سے عربوں سے ہر جگہ نہیں کہ جہاں بھی مصدر کیا ہو وہاں حذف کرنا بلکہ جہاں جہاں سنا ہے وہاں ہے انہاں وچوں 2 مثالاں تانوں دین دینے کنیاں بے مثنی ہے تے فعل حذف ہے کی ہے اے مطلب ہے جی اون دے وچ ایک مثال ہی لبیک دوسری مثال ہی کون لبین کی تے اضافت کی تھی کاف والے تے نون ڈگ پیا تے کی بن گئے تے سادین تے او مفعول مطلق نے نا لبان تے سادان تے نہیں نہ بننا وہ تو مرفوع ہے نسبی حالت کندی ہوندی تثنیہ دی یا نال ہوندی ما قبل مفتوح کہ نہیں وہ مفعول مطلق ہی ہوندا ہے پھر لبین تے سادین ہونا سی نا لبان سادان تے نہیں سی نہ ہونا وہ تو رفعی حالت ہے مدا کو ساجی ہے نسبی حالت کیوں ہے تو مفعول مطلق دے پیچھے لگے ہیں وہ کی بلا ہوندی ہے منصوب ہوندا ہے کمال ہے یار تو لبین تثنیہ ہے اضافت کی تھی تو نون ٹر گیا سادین کیے تثنیہ دا نون اضافت نہ روس نہیں پیندا کدی منے
ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਲੱਬੈਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੁਚੜ ਮੁਚੜ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ। जैसे लब्बैन, इसके इजाफत के काफ ज़मीर की तरफ नून तस्निया का गिर गया, लब्बैक का हो गया। और साअदैन, इसकी इजाफत के काफ ज़मीर की तरफ तो नून गिर गया, साअदैन का हो गया। ਸਮਝਿਓ? ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਇੱਥੇ ਕਸਰਤ ਹੈ। ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਜੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مصدر تثنیہ ہوتی ہے، مراد اس سے کثرت ہوتی ہے۔ مراد اس سے مصدر کیا ہوتی ہے؟ تسنیہ ہوتی ہے اور مراد سے کثرت، صرف دو نہیں مراد ہوتے بلکہ مراد، کثرت ہوتی ہے۔ تو وہاں بھی فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، وہاں بھی حذف واجب ہے۔ لیکن یہ کہ مصدر ہو تثنیہ، معنی ہو کثرت والا اور فعل کا حذف واجب ہے، یہ وہی ہے جہاں عربوں سے اسے سنا ہے۔ یہ ہم قیاس نہیں بنا سکتے، وہ سنے ہی ایشا بس ہے جی۔ اور ان مواضع سے ما وہ جگہ ہے کہ واقع ہو کون؟ مصدر اور کیڑی شے کی واقع ہوئے؟ تثنیہ اے حال کونی دالن علی التقریر، اگے و تکثیر، بے دلالت کرے تکرار اور کثرت پر، یہ مراد ہے۔ جیسے لبیکا اور سعدیکا جی۔ اور ان مواضع میں سے وہ جگہ ہے کہ واقع ہو مصدر تسنیہ، جیسے لبیک و سعدیک۔ اور ان مواضع میں سے وہ جگہ کہ واقع ہو، وہ جگہ ہے وہ جگہ واقع ہو مصدر واقع ہو مصدر تثنیہ، جیسے لبیکا اور سعدیکا۔ اور تھلے ویکھ بے اے جڑا ہے نا والمصادر فی حاضل باب نظر آئے سمایہ، اگرچہ حذف تو قیاسی ہے لیکن ہیں کیا یہ؟ جتھے جتھے انہاں تثنیہ وچ فعل حذف کیتا اساں اوتھے ہی کرنا ہے، اپنے طور تے نہیں کر سکتے، سمجھے ہو؟ ہن بڑھ دوجی کتاب ویکھو دروں مانا ہو گئی۔ دھیان کرنا جب نکو سمجھا جنو۔ وَمِنْہا، اور ان مواضع سے کہ واجب ہے اس کے فعل کا حذف ما واقع، وہ جگہ ہے کہ واقع ہو اس جگہ میں مفعول مطلق کی شے، یعنی حال کونی بصیغۃ تثنیہ سے درا حال ہے کہ مصدر تثنیہ کا صیغہ ہو، ترکیب دسی کہ مسنن حال ہے، مراد اس سے کیا ہو؟ مراد اس سے اس شرط کے ساتھ کہ وہ مصدر تثنیہ مضاف ہو فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف، نال شرطی سن لئی کہ کوئی نہیں پتہ لگا کہ ان مواضع سے وہ جگہ ہے کہ مصدر کیا ہو؟ تسنیہ کا صیغہ ہو، وہ مراد اس سے اور اضافت ہو کدھر؟ فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف۔ اے گویا تین شرطاں بن گئی ہیں کہ مصدر کی ہوئے، تسنیہ ہوئے، مراد تکثیر ہو، اس سے مراد دو نہیں بلکہ کثرت، کثرت ہو، اور وہ مضاف ہو فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف۔ پھر آخر تین شرطیں ہیں کہ مصدر تسنیہ واقع ہو اور اس سے مراد کثرت اور وہ مضاف ہو تسنیہ فاعل کی طرف یا مفعول وہ کی مصدر جو ہے وہ مضاف ہو کدھر؟ طرف، فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف۔ ایشا بس ایشا بھائی سنیں مطلقہ نہیں مراد کھانے چ پہ گی ہونا لفظ سمجھنے نہیں، دو جڑے میدان چ آ گئے نہیں، قانون تینوں سمجھ آ گیا۔ جیسے لبیک، جیسے دھیان کریا جے، کیونکہ لبیک کاف تو علاوہ مفعول مطلق ہے، تثنیہ کے صیغے کے ساتھ، منصوب ہے فعل کے ساتھ، ایسا فعل کہ واجب ہے او فعلی اولبو، اولبو کیڑا بابی؟ اولبیبو، شکر ہے، البات اولبو، امدات امیدو، اولبو اصل اس کئی اولبو لاکا البابین کی اولبو لاکا البابین، اصل کی ہے
أحب لك البابين ਉੱਚੀ بول أحب لك البابين ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਲਬੈਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਕਿਹਨੂੰ أحب لك البابين ਉੱਚੀ ਪੜ أحب لك البابين ਕਿਹਨੂੰ أحب لك ਉਹ ਲਬੈਕ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀ أحب لك البابين ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ أحب لك البابين ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਨਾ ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਕੀਮੋ ਬੇਖਿਦਮਤ ਕਾ وامتثال امر کا مرتم بعدا اخرى متواترا متوالیاً قائم ہوں میں آپ کی خدمت کے لیے آپ کے امر پر امتثال کرنے کے لیے ایک بار کے بعد دوسری بار مسلسل متوالی اے معنی کندہ کی معنی اقیم قائم ہوں میں آپ کی خدمت میں اور خدمت کے واسطے آپ کے امر پر عمل کرنے کے لیے مرتم بعد اخرى متواتران متوالیان اے معنی کندہ اے معنی کس دا لبیک دا کی اصل چکیے معنی کی اس دا قائم ہوں میں اقیم بخدمت کا وامتثال امر کا مرتم بعد اچھا جی ہوں اگے چلو ہوں انہوں کٹھیاں کیوں کرنا ادھر مسئلہ سمجھا جی ان دا معنی سمجھ آ گیا اصلی تو پورا جملہ کی سی پہلو أحب لك البابين البابین اے الباب دا تسنیہ ہے اے مفعول مطلق ہے کندہ البو دا سمجھ آئی ہے ہوں ویکھی پس حذف کیا گیا فعل اور وہ کون ہے اور قائم کیا گیا مفعول مطلق اور وہ کون ہے اس فعل کا قائم مقام کیا گیا جی تے اصل کی سی ہے ثلاثی مزید ہے کیڑا باب ہے باب فعال رد کیا گیا اس کو ثلاثی مجرد کی طرف حروف زوائد کے حذف کے ساتھ جی اور لبن کی لبن اور مفرد لبن اور مدن ان تسنیہ کی لبن دا لبان لبین کہ کوئی نہیں سمجھ آئی اس کو مفرد بنایا الباب سے کیا بنایا لبن تو تسنیہ کی بنایا لبین کی بنایا پھر حذف کیا گیا لاکا کے لام جارہ کو اور اضافت کر دی مفعول مطلق کی اس کاف ضمیر کی طرف جو کہ مفعول بھی ہے جو کہ نہیں سمجھ آئی اور حذف کر دیا گیا تسنیہ کا نون اضافت کے وقت تے کی بن گیا اے جی کی کوئی لفظ سمجھ لگا کوئی بابے ہو بے اصل چے باب فعال ہے اولبو لاکا اے پھر جڑا ہے نا اس مصدر نو قائم مقام کیتا فعل دے پھر انو مجرد مزید نو مجرد وال لٹایا لبن تسنیہ لبائن پھر انو لاکا جڑا مفعول بھی سی ان دی لام نو حذف کر کے کاف والے دی اضافت کی کی بن گیا تے نون تسنیہ حذف ہو گیا تے کی بن گیا لبیک کی لبیک اے سارا کام کیوں کیتا اے اولبو لاکا البابین ریا رویت کی ہے اے نکتہ شریع کی بڑا کم دا نکتہ ایڈا انو اختصار کر کے لبیک کیوں بنایا اضافت مفعول وال کی تھی مختصر کیوں کیتا کل یہ حذف فعل دا اور اختصار کیڑا مزید کولوں پھر لام حذف کر کے مضاف لے بنانا تاکہ جلدی کرے جواب دینے والا طلبیہ کے ساتھ اور فارغ ہو جائے واسطے سننے مامور بے کے حتیٰ کہ اس کا امتثال کرے ہے او اے چھوٹا تاں کیتا تاکہ او جنہیں گل سن مننی ہے فٹو فٹ لبیک میں حاضر ہوں جی حکم فرماؤ سن کے تو فٹافٹ آنکھیں لگے جی یہ چھوٹا اس واسطے کیتا جی کلو ذالک من الحذف والاختصار تاکہ جلدی کرے مجیب بالطلب اور جنہوں صد مارے ہیں اور فارغ ہو جائے کس کو سننے کے لیے
وہ ہے نبی جدو عامر نے حکم جن نے ساتھ مارا پتر ارامی اس کا لبیک تو مطلب کی بھی جلدی میں حاضر جو حکم کرو کی کرنا ہے تو جڑا حکم کرنا معمور بے نہیں ہونا کدی معمور بے سمجھ کو نہیں ہوتا پیا جی حد ہو گئی یار حد پھر سن کے تو کی کرنا ہے حتیٰ یا متصل ہو امتصال کرے یار کی کرے امتصال کا کی مطلب ہے آنکھیں لگے کی من ہے اوہ آنکھیں لگے اے شاباش ایک تفصیلی بعض نے کہا یہ ماخوذ ہے فعل لازم سے لبا بالمکان کی لبا بالمکان ان دے کو ماخوذ ہوئے نا لبیک تو پھر لبا بمانا لبا یعنی اقام بھی اب اگر ہو تو پھر لبیک اپنی اصلی حالت پر ہوگا اور زوائد کو حذف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اب دوسرا سمجھ دوسرا کون اور اسی طرح سعد ایک مفعول مطلق ہے تثنیہ کے صیغہ کے ساتھ منصوب ہے فعل کے ساتھ ایسا فعل کے واجب ہے اور وہ فعل ہی اس عیدوں کا کیے تقدیر عبارت ہے اس عیدوں کا اسعادین کی اس عیدوں اس عیدوں کا اصلے کی معنی کی اسعادین یعنی اسعادم بعد اسعادن کیا اسعاد معنی کی ہویا یعنی مدد کرتا ہوں میں تیری مدد کرنی بار بار مدد کرتا ہوں تیری مدد کرنی بار بار کیونکہ اسعاد بمانا اعانت ہے اسعاد آندے نے جو کچھ معاملہ لبیک نال کیتا جے ایتھے بھی کرو اے اس جڑا اسعاد ہیں کی اے تسنیہ ہے انو مزید نو پہلے اس کو قائم مقام کریں اس عیدوں کے کس کے پیچھے پڑھے نہیں ہے لہذا فعل حذف ہو گیا فعل پھر اس کی اضافت کی کاف ضمیر کی طرف جڑا مفعول بید کی بن گئے اسعادے کا پھر اس مزید کو مجرد کی طرف لٹایا تو کی بن گیا سعد ان سے سعدئی کو سمجھی ہو کہ نہیں سمجھا لبیک من حذف الفعل والزوائد و اقامت المصدر مقام تو کی بن گیا مگر اسعاد متعدی بنفس ہی ہے اس واسطے کیا کیسی اس عیدوں کا وہ لام جارا وچ نہیں لیاندا وہ لبو جڑا ہے نا اتنے لام جارا لیاندا وہ لبو لاکا اور نہیں صحیح اچھا جی ہن سوال ہے وے کہ اے بندے نے اللہ رسول دی کی مدد کرنی ہے بندے نے اللہ رسول کی مدد کرنی اللہ رسول مدد کرتے نے ساڈی تو بیان دے نے یہاں نہیں صحیح معنی اعانت کا دعائے معصورہ میں وہ جڑا سونیاں دی بارگاہ عرض کی حضرت معاذ نے کی وسعت ہے کہ پھر مراد یہاں اس کا لازم ہے یعنی سونیو تہاڈی گل مننے واسطے حاضر تہاڈی او بے اسعاد نفس ہی میں اپنے آپ کو آپ کی اطاعت کر کے سعادت مند بنانا چاہتا ہوں میں اپنے آپ کو اے مانا ہو گیا لبیک بار بار حاضر ہوں بات پر عمل کرنے کے لیے سعادت کا معنی بھی وہی نکلا کہ آپ کی بات مان کر میں اپنے آپ کو سعادت مند بنانا چاہتا ہوں سنیں گل اے شاباش سے ایک منٹ وزار پوری ہونے ان کا اچھا جی وعلم مصادر اس باب میں اے جڑے ہن پڑھے آخری سمایہ ہیں لا یساغو من غیر ما سمع نہیں اجازت ان کے غیر میں جو سنی گئی ہیں اگرچہ ہے حذف قیاسی کس لیے کہ یہ مبنی ہے کس پر ضابطہ اچھا جی اساں پچھ قول کیتا ہے کہ تثنیہ کو مراد کی ہوئے تو دیکھنا کی مراد ہوئے اس لیے کہ اگر تکسیر مراد نہیں بلکہ حقیقتاً صرف تثنیہ ہی مراد ہے تو ہن حذف واجب کوئی نہیں ہے گا جی میں ضرب تو اور دو قسم دی ضربہ سمجھیو گل مطلقہ نہیں مراد کی ہوئے تکسیر کثرت اور قولنا بشرط یکون مضاف اشارہ ہے طرف اس بات کے کہ اگر مضاف نہ ہوا تو پھر بھی
نہیں واجب حذف اس کے فعل کا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول میں ثم ارجع البصر کرتین، ثم ارجع کرتین تثنیت ہے لیکن اضافت کوئی نہیں. اضافت پھر لوٹا تو نظر کو بار بار لٹانا رجم مکررن کثیرن. اے ان سمجھ آئی جی کہ کوئی نہیں. لبیک اصل کی الیبو لاکا تے سعدیک تو پھر او مصدر نو قائم مقام کیتا فعل دے حذف ہو گیا تے فعل ہو گیا حذف. اس تو بعد اس مجرد نو کدے لے گئے مزید وال، پھر اضافت کیتی مفعول وال تے معنی دوواں دا ہے کثرت. پہلے دا معنی سمجھ آ گئے، دوسرے دا معنی ہے مدد کرنی. تو چونکہ بندہ اللہ رسول کے وہ تو اللہ نے مہربانی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ من ذا الذی یقرض، تو کرم ہے اس کا جی. لیکن بندہ جو دعا مانگتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لازم مراد ہے کہ اے اللہ اے سونے محبوب میں آپ کی بات مان کر اپنے آپ کو سعادت مند بنا رہا ہوں کہ کوئی نہیں، آپ کی بات مان کر اپنے آپ کو سعادت مند بنا رہا ہوں.